اسکواش جو ہے وہ ہماری فیملی گیم ہے۔ ہاشم خان، اعظم خان، روشن خان، جہانگیر خان، یہ ہماری ایک اپنی فیملی ہے پوری۔ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے میں نے باقاعدگی کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ 2 نمبری نہیں کی، مطلب میں نے کبھی شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا، پھٹی ہوئی گیندوں سے میں نے کھیلا ہے۔ 72 میں نے پہلی مرتبہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ پہلی مرتبہ میں نے ورلڈ امیچر کا فائنل کھیلا جا کر کے انگلینڈ کے اندر، اور 75 میں نے عالمی چیمپئن شپ دوبارہ حاصل کی، جو کہ پاکستان 13 سال سے ہار رہا تھا، پھر جیتتا رہا۔ میں 75، 78 اور 80 میں ورلڈ نمبر 1 رہا۔ 11 سال میں عالمی نمبر 2 رہا۔ پہلی مرتبہ عالمی چیمپئن شپ جیتی تو میرا مقابلہ آسٹریلیا کے جے فرنٹ کے ساتھ تھا۔ 2 گھنٹے 17 منٹ کا میرا اس سے مقابلہ ہوا، جو دنیا کی تاریخ کا لانگسٹ میچ تھا۔ جے فرنٹ چھوڑنے کو نہیں، ہارنا نہیں چاہ رہا تھا، میں بھی ہارنا نہیں چاہ رہا۔ ہم سے مشورہ لینے میں شرمایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خبر والے کے ساتھ میں ہوں آفتاب محمد۔ قمر زمان صاحب جو خیبر پختونخوا کے تاریخ کے نہ صرف اسکواش دنیا میں ایک بڑے نام ہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مسلسل 3 مرتبہ بلکہ اس سے زائد عالمی چیمپئن رہ چکے ہیں۔ دنیا میں آج کل جتنے بھی پلیئرز پاکستان کی سطح پر ہم کو نظر آ رہے ہیں تو یقیناً قمر زمان صاحب ہی کے تربیتی یافتہ ہیں۔ اس حوالے سے ان سے ہماری تفصیل بات ہوگی۔ اس حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اسکواش کی دنیا میں وہ کس طرح آئے تھے، کھیلوں کی آج کل جو صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ قمر زمان صاحب، ویلکم ٹو خبر والے۔ تھینک یو ویری مچ آفتاب خان، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قمر زمان صاحب، پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا زمانہ تھا کہ اسکواش کی دنیا میں آپ آئے تھے؟ یہ کس سے متاثر تھے؟ کیوں اسکواش میں آئے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چلوں کہ اسکواش جو ہے وہ ہماری فیملی گیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہاشم خان، اعظم خان، روشن خان، جہانگیر خان، یہ ہماری ایک اپنی فیملی ہے پوری۔ اس میں میرے والد صاحب بھی اسکواش کے پلیئر تھے۔ میرے جو دادا تھے زین خان، وہ آل انڈیا چیمپئن ہوا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے۔ تو یہ ہمیں گھریلو طور پر، خاندانی طور پر یہ کھیل ملی۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ یہ گیم تو ملی، اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی۔ میں اگر ذاتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں تو میں کم از کم 5 سے 6 گھنٹے میں نے باقاعدگی کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی جمعہ نہیں، کوئی ہفتہ نہیں، کوئی اتوار نہیں، کوئی 14 اگست نہیں۔ آج کل کے جو بچے ہیں یہ تو چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں، تو میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ محنت کی۔ یہاں تک کہ میں بتا دوں میں آپ کو آفتاب صاحب، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میرے والد صاحب افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے اس کو، کیونکہ اس وقت گیند 2 روپے کی گیند آتی تھی۔ ایک گیند تھا وہ جلدی پھٹ جاتا تھا۔ پھٹی ہوئی گیندوں سے میں نے کھیلا ہے۔ پھٹی ہوئی گیندوں میں نے ٹاکیاں لگا کر کے، اس کے اوپر وہ اسٹک اینڈ پلاسٹر لگا کر کے اس سے میں کھیلتا تھا۔ لیکن میں گھنٹوں کھیلتا تھا۔ صبح کے ٹائم میں اسکول بھی جاتا تھا، میں کالج بھی گیا ہوں، الحمدللہ FA تک میں نے تعلیم کی ہے، اور اس کے باوجود میں نے اپنی کھیل میں کبھی 2 نمبری نہیں کی، مطلب میں نے کبھی شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور میں پاکستان کا جونیئر چیمپئن بھی رہا 68 میں، پھر میں 71 میں نے انڈر 19 جب جیتی، اس کے بعد میں پھر سینئر میں آ گیا۔ 72 میں نے پہلی مرتبہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور پہلی مرتبہ میں نے ورلڈ امیچر کا فائنل کھیلا جا کر کے انگلینڈ کے اندر، اور وہ میری کیریئر کا سٹارٹ تھا۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا، ماں باپ کی دعائیں تھیں، بزرگوں کی دعائیں تھیں۔ میں نے پھر 73 میں آسٹریلین چیمپئن شپ جیتی، ایجپشین اوپن چیمپئن شپ جیتی، سنگاپور جیتی، ملیشین جیتی، اسی طرح 72 میں جیتتا گیا۔ اور 72 کے بعد جو میرا سلسلہ شروع ہوا تو پھر 74 میں بھی میں نے سنگاپور، ملیشیا، ہانگ کانگ، مصر، سویڈن، جرمنی، ہالینڈ، یہ سب میں جیتتا آ رہا۔ اور 75 میں نے عالمی چیمپئن شپ دوبارہ حاصل کی، جو کہ پاکستان 13 سال سے ہار رہا تھا۔ محب اللہ سینئر کے بعد یہ ٹائٹل پاکستان سے چلا گیا تھا۔ 63 میں پاکستان نے آخری مرتبہ اس کو جیتا تھا۔ 75 میں یہ پاکستان میں دوبارہ لے کر آیا، اور میں نے پاکستان کو وکٹری اسٹینڈ پہ دوبارہ پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب کیا کہ ٹائٹل میں واپس لے کے آیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کا ایک دوبارہ سے سلسلہ اسکواش کا شروع ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ میں پھر جیتتا رہا۔ میں 75، 78 اور 80 میں ورلڈ نمبر 1 رہا۔ 11 سال میں عالمی نمبر 2 رہا، اور میں نے تقریباً 130 سے زیادہ انٹرنیشنل ایونٹ دنیا کے جیتے ہیں،
جس میں آسٹریلین بھی ہے، سویڈن بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، جرمنی بھی ہے، ہالینڈ، بیلجیم، جہاں جہاں اسکواش دنیا میں کھیلی جاتی ہے وہاں کی نیشنل چیمپئن شپ میں نے کئی مرتبہ جیتی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ میں نے گرمی دیکھی، نہ میں نے سردی دیکھی۔ میں نے کہا آپ کو کہ میں تقریباً صبح کا ٹائم 1-1.5 گھنٹہ صبح کے ٹائم رننگ کرتا تھا، اس کے بعد میں اسکواش کورٹ میں آ کر کے 2 گھنٹے کھیلتا تھا، پھر میں گھر جاتا تھا، پھر میں شام کو آ کے پھر 2 گھنٹے کھیلتا تھا۔ تو میری جو کھیلنے کی پریکٹس تھی وہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کی تھی۔ 5 سے 6 گھنٹے میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کھیلتا تھا اس کو، اور یہ کنٹینیوسلی میں نے تقریباً 7 سے 8 سال یہ ٹریننگ جاری رکھی۔ تو اس کے بعد جا کر کے میں سینیریوں میں واپس آیا ہوں۔ اس وقت پڑھائی بھی میری افیکٹ ہوئی، نو ڈاؤٹ اس سے، کیونکہ جب آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں کھیل کو تو پڑھائی تو آپ کی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی، بڑی محنت کی میں نے اس کے لیے۔ اچھا، اس دوران آپ کو یاروں، دوستوں، فیملی، ان لوگوں کا کتنا تعاون حاصل رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاروں کا، دوستوں کا، فیملی کا مجھے بہت بڑا ایڈوانٹیج رہا۔ مجھے بڑا سپورٹ کیا انہوں نے، میری ہمت بندھاتے رہے۔ میرے بعد میرے بچے، میرے بھائیوں نے، تمام بھائیوں نے پاکستان ریپرزینٹ کیا، شمس زمان، فخر زمان، عمر زمان، آصف زمان، اور اس کے بعد میرے بچے منصور زمان، میرے بچوں نے کیا۔ اس کے بعد میرے ابھی آپ دیکھیں کہ منصور زمان، منور زمان، منیر زمان، سب نے پاکستان ریپرزینٹ کیا۔ پھر میرے بھانجے، اب دیکھیں شاہد زمان میرا بھانجا ہے جو بڑا اچھا کھیل رہا ہے پاکستان کے لیے، اب امریکہ میں آج کل کوچنگ کر رہا ہے۔ یہ جو ہے اب حمزہ کو دیکھ رہے ہیں، حمزہ جو ہے وہ بھی میرے وہ ڈبل ہے، مطلب میرے سالے کا بیٹا بھی ہے، ماموں کا بیٹا، اس کا بچہ ہے، اور میری بہن ہے اس کی بیٹی کا بیٹا ہے یہ۔ تو میرا دونوں طرف سے وہ ہے برخوردار ہے اپنے، یہ بھی سمجھ میرا برخوردار ہے۔ نور زمان اب دیکھیں انڈر 17 میں گیا، سیمی فائنل میں جا کے ہارا وہ۔ تو ایک یہ وہ ہمیں دیکھ کر کے ان کو جذبہ آ رہا ہے، ہمیں دیکھ کے جذبہ آ رہا ہے، ہمیں دیکھ کے وہ محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اسکواش کا معیار جو ہے وہ کافی نیچے حد تک چلا گیا ہے، لیکن اب جو پاکستان ایئر فورس، پاکستان اسکواش فیڈریشن جو کوششیں کر رہی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوششیں رنگ لائیں گی، اور پاکستان کا جھنڈا ایک دفعہ دنیا میں ہم پھر بلند کریں گے۔ کسی ایسے پلیئر کا نام بتا سکتے ہیں کہ اس سے آپ متاثر تھے اس زمانے میں؟ میں جیف ہنٹ جو ہے آسٹریلیا کا، میں اس سے متاثر تھا، پھر جہانگیر، جانشیر، دونوں سے۔ جانشیر سے میں زیادہ متاثر اس لیے تھا کہ جانشیر بڑا محنتی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جانشیر کو جب میں محنت کرتے دیکھتا تھا، میں سمجھتا تھا یار اتنی محنت یہ کیسے کر لیتا ہے، حالانکہ میں خود محنتی آدمی ہوں، 5 گھنٹے کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ اتنا کیسے کر سکتا تھا یہ، بٹ ہی واز ڈوئنگ اٹ، اس نے رزلٹ بھی دیا آپ کو۔ تو یہ پلیئر ہیں جن سے میرے ہمیشہ میں متاثر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے سیٹسفائیڈ کیا اپنی گیم سے بھی۔ اچھا بتائیے کہ دنیا میں جب آپ کھیل رہے ہیں دنیا بھر میں، یا اس طرح کوئی پلیئر سے، سخت پلیئر سے آپ کا مقابلہ آیا ہو جو آج بھی آپ کو تاریخی لمحہ یاد ہو، ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بالکل، جب میں نے پہلی مرتبہ عالمی چیمپئن شپ جیتی تو میرا مقابلہ آسٹریلیا کے جیف ہنٹ کے ساتھ تھا، جو کہ 2 گھنٹے 17 منٹ کا میرا اس سے مقابلہ ہوا، جو دنیا کی تاریخ کا لانگسٹ میچ تھا اس وقت تک، 75-80۔ پھر جہانگیر تھوڑا لمبا جہانگیر کھیل گیا اس سے، یہ تاریخ کا لمبا میچ تھا۔ جیف ہنٹ چھوڑنے کو نہیں، ہارنا نہیں چاہ رہا تھا، میں بھی ہارنا نہیں چاہ رہا تھا۔ 2 آل ہو گیا، 7 آل ہو گیا، 9-7 دا 5th گیم میں کامیابی نے میرے قدم چومے، کیونکہ میرے ساتھ دعائیں تھیں، ماں باپ کی دعائیں، پاکستان کی لوگوں کی، مسلمانوں کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اور میں 13 سال کے بعد ٹائٹل کو واپس لے کر کے آیا۔ اس کے بعد جو میرے کو خوشی ہوئی اس وقت کہ جب وہ پاکستان کا پرچم بلند ہو رہا تھا، تو میں اس طرح دیکھ رہا تھا، میں نیکر بنین میں گیلی تھی، میرے کو آنکھوں میں آنسو میرے آئے ہوئے تھے کہ یار مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ یہ پاکستان کا پرچم جو ہے یہ دیکھیں کہ بلند ہو رہا ہے، اور انگریز جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے میرے نیشنل اینتھم کے لیے۔ تو میرا بھی تھوڑا سا بال کے برابر حصہ اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ پاکستان دیکھیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان تھا تو ہم گئے، ریپرزینٹ کیا، نہ ہوتا تو شاید ہم یہ ریپرزینٹ نہیں کر پاتے، ہم یہ جیت نہ پاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے پاکستان کا پرچم کئی 100 مرتبہ جو ہے دنیا میں بلند کیا۔ الحمدللہ میں نے پاکستان کو 19 سال تک ریپرزینٹ کیا ہے، اس 19 سال میں 3 سال نمبر 1 رہا اور 11 سال نمبر 2 رہا، پھر میری رینکنگ نیچے آنے شروع ہو گئی۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ جی میرے لیے کون سا یادگار میچ تھا، تو میری جو وننگ تھی، ٹیم چیمپئن شپ ہم نے 6 جیتی، ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ جیتی، پاکستان ٹیم کا میں نمائندہ تھا، میرے ساتھ جہانگیر ہوتا تھا ٹیم میں، میرے ساتھ جانشیر ہوتا تھا ٹیم میں، ایک آدھ دفعہ عمر حیات تھا، ایک آدھ دفعہ مقصود تھا ٹیم میں ہمارے ساتھ۔
تو مجھے یہ بھی یہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ میں ٹیم چیمپئن شپ جیتا. صدارتی ایوارڈ مجھے دیا گیا, حکومت پاکستان نے اسپورٹس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ مجھے دیا گیا. برٹش برطانیہ حکومت نے مجھے سوڈ آف آنر پیش کیا تو وہاں جیتنے پر, ورلڈ ماسٹر جیتنے پر. تو مجھے اس سے اعزازات, مجھے الحمدللہ بڑے اعزازات ملے. پھر جب میں 89 میں امریکہ سے کھیل کے آ رہا تھا تو میں نے ٹیم چیمپئن شپ کھیلی انگلینڈ کے اندر. انگلینڈ میں ٹیم چیمپئن شپ ہم نے جیتی, اور 89 کے دسمبر میں جرمنی کھیلنے آیا, اور جرمنی میں پہلے میچ راؤنڈ میں ہار گیا. میں پہلے راؤنڈ میں ہار گیا, اور مجھے بڑا دکھ تھا اس ہارنے کا. صبح کے ٹائم میں ناشتہ کر رہا تھا, جس لڑکے نے مجھے مارا تو وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ. تو اس کو میں نے کہا ویل پلیڈ, یو پلیڈ ریئلی ویل. تو کہتا ہے آئی ریئلی مسٹر زمان آئی پلیڈ ویل. میں آف کورس یو ہیو بیٹن ورلڈ نمبر 12. میں اس وقت رینکنگ میں 12 نمبر چلا گیا تھا. یو مسٹ ہیو مسٹ پلیڈ ویل. تو کہتا ہے آئی کوڈ ناٹ سلیپ ہول نائٹ. حالانکہ میں بھی ساری رات نہیں سویا تھا غم کے مارے. کہ یار پہلے راؤنڈ میں, یہ میری 19 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں پہلے راؤنڈ میں ہارا, ورنہ میں سیمی فائنل سے پہلے ہارتا نہیں تھا. اس چیز نے میرے ذہن پہ اتنا اثر ڈالا کہ پھر میں اگلا میچ سنگاپور میں کھیل رہا تھا تو مجھے کانبا لگ گیا, نروسنس. اور میں نے آخری میچ آ کر کے 90 میں کراچی میں جہانگیر خان کے خلاف کھیل کر کے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کر دیا. 90 میں میں ریٹائر ہو گیا. اس کے بعد میں پھر پاکستان فیڈریشن کی طرف سے نیشنل کوچ مقرر ہو گیا. میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچ رہا. پھر میں نے جب دیکھا کہ میں کوچ کے فرائض, کیونکہ بڑی ایمانداری سے اگر آپ کریں تو آپ کو بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ میں نہیں کر پا رہا تھا. تو اب میں پھر ایشین فیڈریشن کا سینئر نائب صدر رہا. میں یہاں پر بچے ہیں میرے پاس, تقریباً 300 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کو دوں گا, کیونکہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ بیک بون آف اسکواش. اچھا قمر زمان صاحب, یہ بتائیے کہ آپ جب کھیل رہے تھے تو آپ کو پھر عوامی سطح پر, حکومتی سطح پر اس زمانے میں کتنی پذیرائی حاصل کی, کتنا حوصلہ ملتا تھا آپ کو؟ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر مجھے بڑی پذیرائی ملی. مجھے حکومت نے ہر چیز سے نوازا, مجھے پلاٹس بھی دیے, میں پی آئی میں میری جاب بھی اچھی تھی, مجھے اچھی جاب پی آئی میں دی. پی آئی میں مجھے بڑا لک آفٹر کیا گیا. میں ٹریولنگ کرتا تھا ساری دنیا میں, میرا خرچہ پی آئی برداشت کرتی تھی. تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اگر یہ فیسلٹیز نہ ہوتی, مجھے پی آئی نے فیسلٹیز نہ دی ہوتی تو شاید میں ملک چھوڑ کے کہیں باہر چلا جاتا. لیکن مجھے یہ فیسلٹیز تھی, لہٰذا مجھے اس چیز نے کبھی بھی یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کیا کہ میں پاکستان چھوڑوں. لہٰذا میرے پاس بڑی دنیا میں آفر تھی, امریکہ سے آفر, انگلینڈ سے آفر, مڈل ایسٹ سے آفر. لیکن میں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا, اور پاکستان میں رہ کر کے اپنا جو تجربہ ہے وہ بچوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا قمر زمان صاحب, آپ نے اتنا عرصہ جب کوچنگ کی تو کیا اس طرح ہمیں 2-3 نام بتا سکتے ہیں کہ آپ کے شاگرد ہو, آپ سے وہ ٹرین شدہ ہو, ابھی دنیا میں انہوں نے ایک نام کمایا ہو جس طرح آپ لوگ نام کما رہے تھے؟ کہ میرے بیٹے نے منصور زمان نے دنیا میں نام کمایا, پاکستان نمبر 1 رہا 7 سال تک, ورلڈ نمبر 10 رہا. شاہد زمان میرا بھانجا تھا, فروخ زمان میرا بھتیجا تھا. انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا, جونیئر میں کھیلا, سینئر میں کھیلا. بھائیوں نے میرے کھیلا, وہ میری انڈر ٹریننگ تھے. پھر جانشیر کو میں نے بھی ٹریننگ کرائی, جانشیر سے میں پریکٹس کرتا تھا. جہانگیر کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی, اس کو میں پریکٹس کراتا تھا. جانشیر کو تو باقاعدہ میں فیڈ کیا کرتا تھا, باقاعدہ بتایا کرتا تھا اس کو. اس کے ساتھ میں نے کوٹ ٹریننگ کرتا تھا, اس کے ساتھ میں فزیکلی گراؤنڈ میں جایا کرتا تھا جانشیر کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ میرے شاگرد ہی سمجھ لیں, ان کو آپ میرے شاگرد سمجھ لیں. آج کرکٹ کو بھی ایک فروغ حاصل ہے, کہیں پر فٹ بال کو, کہیں پر ہاکی کے لیے جاتی ہے, تو اسکواش کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح فروغ دنیا میں آج بھی حاصل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگ کھیل رہے تھے اس کے بعد سے اسکواش کو پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. وہ اس کو مقام نہیں دیا گیا. ہمارے بعد آنے والے جو لڑکے تھے, جس میں میرا برخوردار تھا, یا شاہد زمان تھا, فروخ زمان تھا, نوکریاں نہیں تھی, وہ چلے گئے, باہر چلے گئے جابس کرنے کے لیے. بیٹا میرا یہیں لگا رہا, وہ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی جاب میں. مطلب ہے وہ جو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی وہ نہیں ملی. میں ساری دنیا میں دیکھا گھومتا ہوں. میں آسٹریلیا میں گیا, میں نے وہاں کی سپورٹس پالیسی دیکھی, میں نے وہاں کے سپورٹس انسٹیٹیوٹس دیکھے. میں کوریا گیا, میں سنگاپور گیا, میں مسقط میں گیا, میں کویت میں گیا. ان کی میں نے یہ دیکھی. وہاں پر مجھے دیکھیے تجربہ ہے, زندگی میں تجربہ ہے. اس طرح اور میری طرح اور بھی تجربے کار لوگ یہاں بیٹھے ہیں, جان چیر ہیں, اور ہیں. لیکن ہم سے مشورہ لینے میں شرمایا جاتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے مشورہ لیا تو شرمندگی ہوگی. ہماری خود ہی نالج بہت زیادہ ہے, ان کی خود گورنمنٹ کی خود نالج بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے,
ہم تو زبردستی بیچ میں قدم نہیں مارتے. آپ نے پوچھا ہم نے بتا دیا, آپ نے نہیں پوچھا, ویل ڈن. قمر زمان صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سپورٹس کی دنیا بھی دیکھا, نوکری بھی کی, بڑے بڑے ممالک بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے وہ پولیٹکس میں بھی آ گئے ہیں, بڑے بڑے آپ کے جو آج نام ہے دنیا میں آپ کے شاگرد ہیں ایک قسم کے, بلکہ ڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے وہ آج اس میدان میں آ چکے ہیں. ابھی آخری اس طرح کوئی خواہش ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملتا ہے اور وہ کام آپ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے زندگی میں کوئی موقع ملتا ہے تو میں بس یہ سمجھوں گا کہ مجھے نمازوں پہ توجہ دینی چاہیے اس وقت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا, مجھے عزت دی, شہرت دی, دولت دی. میں بالکل چیزی نہیں ہوں اس چیز کا. میری یہ خواہش ہے کہ میں دوبارہ پاکستان کا پرچم اٹھنا دیکھنا چاہتا ہوں, کہ جھنڈا پاکستان کا بلند ہو. اسکواش کے اندر بھی, فٹ بال میں بھی, ہاکی میں بھی پاکستان نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے. آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آفتاب بھائی, تھینک یو. ناظرین آپ نے دیکھا کہ قمر زمان صاحب جو خیبر پختونخوا اور اس طرح دنیا پر انہوں نے جو اسکواش کی دنیا میں ایک راج کیا ہوا ہے, اسے ہماری تفصیلی بات چیت ہو گئی. یقیناً یہ آپ دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے. اسی طرح کے پروگراموں کا ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری کوشش ہوگی ہر وقت کہ قمر زمان صاحب جیسے بندوں سے آپ کو ملوائیں تاکہ آپ کو دیکھنے اور سیکھنے کے بہت کچھ مل سکیں. اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.